آئیے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ سید السادات، صاحب کمالات، بہار جمالات، جان حسنات، مجیب الدعوات، حبیب الرحمن، افضل الانسان، عالم کے سلطان، خالق کے مہمان، مخلوق کے میزبان، رسول ذیشان، صاحب قرآن، روح البیان، نائب پروردگار، ہم غریبوں کے غمگسار، صبح کائنات شمس الضحیٰ، شام کائنات بدر الدجا، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں، ان کی آل کی بارگاہ میں، ان کے اصحاب کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد موجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، خطبہ مشورہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بڑی مشہور و معروف آیت پاک کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ہم طَهِّرَ بَيْتِیَ لِلطَّائِفِینَ، کہ میرے گھر کعبہ کو ظاہر کریں، صاف ستھرا کریں، تعمیر کریں، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ جس خانہ کعبہ کو خلیل اللہ نے ظاہر کیا ہے، جس خانہ کعبہ کو ابراہیم و اسماعیل مل کر کے بنایا ہے، اسی گھر کو دیکھنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اسی گھر کے زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اس کے طواف کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرات، اس آیت پاک میں خانہ کعبہ کی بنیاد کا ذکر نہیں ہے، بلکہ تعمیر کا ذکر ہے، ظاہر کرنے کا ذکر ہے، صاف ستھرا کرنے کا ذکر ہے۔ پتہ کیا چلا اس آیت پاک سے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد خلیل اللہ نے نہیں رکھی ہے، بلکہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی ہے۔ خانہ کعبہ کی بنیاد خلیل اللہ علیہ السلام سے پہلے رکھی جا چکی ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے ڈالا ہے۔ حضرات محترم، حضرات توجہ کے ساتھ میری گفتگو تھوڑی دیر کی آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ حضرات محترم، ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو ظاہر فرمایا، کعبے کی تعمیر فرمائی ہے، کعبے کو صاف ستھرا کیا ہے۔ حضرات محترم، خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2000 سال پہلے، یعنی پیدائش سے پہلے فرشتوں نے بنیاد ڈالا۔ اور حضرات تھوڑا سے میں جھلک دینا چاہتا ہوں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، پروردگار نے فرمایا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے جواب میں کہا پروردگار کیا تو ایسے کو جو ہے پیدا کرے گا، کیا ایسے کو نائب بنائے گا، کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ قتل و قتال کریں گے، جو زمین پہ فساد کریں گے؟ پروردگار نے جواب میں فرمایا کہ انی یعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ حضرات محترم، فرشتوں نے دیکھا پروردگار ناراض ہو گیا ہے، تو اس کے بعد راضی کرنے کے لیے فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ عرش اعظم پر پہنچتے ہیں، عرش اعظم کا طواف شروع کر دیتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فرشتوں کا یہ طواف 1-2 مہینے کا نہیں تھا، 1-2 سال کا نہیں تھا، بلکہ جو ہے 750 سال تک فرشتے عرش اعظم کا طواف کرتے رہے۔ 750 سال کے بعد فرشتوں سے پروردگار نے خطاب فرمایا اور فرمایا فرشتوں کیا نادم ہو؟ تو فرشتوں نے کہا پروردگار ہاں ہم نادم ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، میری رضا چاہتے ہو، تو پھر دریائے برکات پر جاؤ۔ فرشتے دریائے برکات پر پہنچتے ہیں، پروردگار نے حکم فرمایا دریائے برکات میں وضو کرو۔ فرشتے وضو کرتے ہیں، پھر رب کا حکم ہوتا ہے اے فرشتوں اب میری بندگی کرو۔ فرشتے نے جو ہے عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں فرشتوں کی یہ عبادت 1-2 مہینے کے نہیں، 1-2 سال کے نہیں، بلکہ 750 سال تک فرشتے عبادت میں رہے۔ جب عبادت سے فارغ ہوتے ہیں تو پروردگار نے ان پر انعام فرمایا، پروردگار نے ان پر انعام فرمایا۔ اللہ راضی
راضی ہوا تو فرشتوں نے کہا مولا تجھے راضی کرنے کے لیے عرش اعظم آئے، 750 سال تک طواف کیے، دریائے برکات پہ آئے، ہم نے وضو کیا، 750 سال تک ہم نے عبادت کیا، اس کے بعد تم نے اعلان فرمایا راضی ہوا اے مولا جو تو مخلوق پیدا کرنے والا ہے، جب وہ زمین پر گناہ کریں گے تو تجھے راضی کرنے کے لیے کیا وہ بھی عرش اعظم آئیں گے، کیا وہ بھی عرش اعظم کا طواف کریں گے، کیا وہ بھی دریائے برکات میں جا کر وضو کریں گے، کیا وہ بھی 750 سال تک عبادت کریں گے؟ تو پروردگار نے فرمایا نہیں، جو مخلوق پیدا کرنے والا ہو وہ گناہ کریں گے، مجھے راضی کرنے کے لیے وہ عرش اعظم نہیں آئیں گے، دریائے برکات میں نہیں آئیں گے، وہ جو ہے 750 سال تک عبادت نہیں کریں گے۔ تو فرشتوں نے کہا مولا پھر وہ جائیں گے کہاں؟ تو رب نے فرمایا اے فرشتوں میرے بندے گناہ کریں گے زمین پر، لیکن مجھے راضی کرنے کے لیے وہ عرش اعظم نہیں آئیں گے، اس کا طواف نہیں کریں گے، 750 سال تک وہ عبادت نہیں کریں گے، بلکہ میں اپنے بندوں کے مغفرت کے لیے، معافی کے لیے میں کیا 7 آسمان کے نیچے 7 زمین کے اوپر کائنات کے بیچوں بیچ میں اپنا ایک گھر بنواؤں گا جس کا نام کعبہ ہوگا، اس کی بنیاد میں فرشتوں سے کرواؤں گا، اس کی نشاندہی مکڑی کے جالوں سے کرواؤں گا، اس کی تعمیر میں خلیل اللہ سے کرواؤں گا، اور اس کی حفاظت ابابیل سے کرواؤں گا، اس کو پاک میں اپنے حبیب سے کرواؤں گا، اور اس کا طواف میں اپنے بندوں سے کرواؤں گا۔